الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامہ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ کی امت میں سے اٹھایا اور مسلمان پیدا کیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، بہت بڑا کرم ہے۔ خیر امت کا ایک ٹائٹل، ایک خطاب دیا ہمیں، فرمایا کہ قیامت والے دن ہمارا حساب ہوگا، اور فرمایا کہ قیامت والے دن ہم کھڑے کیے جائیں گے، اور فرمایا کہ قیامت والے دن یا تو ہمیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور یہ بھی فرمایا کہ ہماری اعمال نامے کی کتاب ہمارے گلے کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے جو کرام کاتبین ہے دائیں اور بائیں طرف، یہ ہمارا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، ہمارا ریکارڈ بن رہا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ قیامت والے دن زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اخبار بن جائے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اور انسان کہے گا آج اسے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا حکم دیا ہوگا۔ تو ایک مختصر سی زندگی لے کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اتنی مختصر سی زندگی، اتنی چھوٹی زندگی، اتنی تھوڑی زندگی، لیکن طول عمل وہ ہمارا بہت زیادہ ہے۔ ہم نے امیدیں بہت زیادہ لگا لی ہیں، بہت زیادہ خواہشات، نفسانی خواہشات کو جنم دیا ہے یہاں پر ہم نے، اور خواہشیں ہماری اتنی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور ہزاروں ہیں خواہشیں، اور ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو یہاں پر جو آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، پڑھی ہے مختصراً بات سورہ بنی اسرائیل کے حوالہ سے، آیت نمبر 13، کہ ہر انسان کی جو قسمت ہے وہ اس کے گلے کے اندر چپکا دی گئی ہے۔ عربی کے اندر طائرہ نحوست کے لیے اور شگون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قسمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر انسان کی جو قسمت ہے، ہر انسان کی جو قسمت ہے، اس کے بخت ہے یا اس کا جو شگون ہے، وہ اس کے گلے کے اندر چپکا دیا گیا ہے، اور ہم اسے نکال لیں گے کل قیامت والے دن۔ ونخرج لہ یوم القیامہ کتابا یلقاہ منشورا، ایک ایسی کتاب کی شکل میں اسے کل قیامت والے دن نکالیں گے کہ بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح۔ اور جب وہ کتاب نکالی جائے گی قیامت والے دن، تو پھر اس آدمی سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھو، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مائکرو گلینڈ کی شکل کا یا مائکرو چپ کوئی ہمارے گلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے۔ آج کی اس سائنٹیفک دور کے اندر اس چیز کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہے کہ کمپیوٹرز کے اندر اور جدید ٹیکنالوجی میں دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی چپس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹا جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے گلے کے اندر ایک ایسی چیز ہے جہاں پر اس کتاب کو ایک مائکرو چپ کی شکل میں، ایک گلینڈ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ہمارے گلے کے اندر ہی جو ہماری زندگی کا ایک ایک عمل، ہمارے ایک ایک نیت، ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ہمارا کردار، ہم جو بھی ارادہ کرتے ہیں، جو ہمارے اندر جو نیتیں پروان چڑھتی ہیں، ان کا سارا ڈیٹا اس مائکرو چپ کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ اور کل قیامت والے دن وہ ہماری زندگی کا پورا جو ڈیبٹ اور کریڈٹ ہے وہ سارا نکال لیا جائے گا اور ہمیں پیش کر دیا جائے گا، اور انسان جب اسے پڑھے گا تو وہ اس کی پوری زندگی کا ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا۔ اور جب انسان اسے دیکھے گا، جب ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے آئے گا،
پھر اس کو حکم ہوگا اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، کہ اپنی کتاب کو آج پڑھو، آج تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔